بعد میں اسی کے ساتھ یہ حساب ہمارا پورا اسی کے لیے ہے، یہ پورا انٹر کالج کے لیے زیر نگرانی ہے۔ تو اتنی بلڈنگ ابھی ہماری سب جگہ خالی ہے، آہستہ آہستہ بن جائے گی۔ اس میں بچوں کا ہمارا پورا ایک سپریٹ ہمارا بلڈنگ ہے پوری، اور وہ بچوں کے لیے ہے۔ تیار ہونے کے بعد یہ بیچ میں پارٹیشن کے ساتھ یہ راستہ ہے اس کے پیچھے سے ادھر کا، جب کبھی یہ پورا بن جائے گا اس طرح کا اس میں پورا نظم ہے۔ مگر مدرسوں کا کام آہستہ آہستہ چلتا ہے، کیونکہ ایک ساتھ تو پیسہ لگتا نہیں، تھوڑا تھوڑا لگاتے رہتے ہیں، تو جب اللہ کو منظور ہوگا۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ جب تک بلڈنگ بچوں کی نہیں بنتی ہے تو ہم نے بچوں کو بھیجا نہیں باہر، ایک طرف بٹھا دیتے ہیں اور لڑکوں کو ایک طرف بٹھا دیتے ہیں۔ ابھی اس طرح چلا رہے ہیں، مجبوری کے طور، جب یہ بن جائے گی ان کا سپریٹ انتظام ہو جائے گا۔ تب تک بچے محروم تو نہ رہیں پڑھائی سے۔ ہاں محروم، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے عقیدے بچانے مشکل ہو رہے ہیں۔ مدرسوں میں تو آ نہیں رہے لوگ پڑھانے کے لیے، ہم مدرسوں کو ہمارے علاقوں میں یہ جامعہ کاشف العلوم چھٹپل پور کے انتظام کے تحت چلنے والی اسکول کی بلڈنگ ہے، جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہاں کے ذمہ دار حضرت مولانا محمد آصف صاحب ندوی ہمیں دکھا رہے ہیں اور اس کے بارے میں تمام معلومات فراہم کر رہے ہیں، اور اسکول کیوں قائم کیا، اس کے محرکات، اسباب اور وجوہات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی شناخت اور پہچان کو بچانے اور مسلم بچوں اور چھتمل پور کی نہیں، اپنے اس علاقے کی چھتمل پور میں یہ دیکھو، پتہ نہیں یہ دکھے گا بھی نہیں تمہیں، تھوڑا چھائے میں جا کے دیکھیے، ارے دکھے گا کہ نہیں دکھے گا۔ آواز تو یہ دیکھ رہے آپ، یہ تو دیکھ رہا ہے جی۔ مولانا کچھ تصاویر اور ویڈیوز دکھا رہے تھے جس میں ہماری نئی نسل ہندوانہ شناخت، ان کے شعار، ان کے پہچان اور ان کی مذہبی چیزوں کو اختیار کرنے میں اور اپنانے کا نظام بھی ہم نے دیکھا۔ بچے اور بچیوں میں تعلیم بھی بہت عمدہ ہے، اور اس پر جو تربیت کا جو نظام ہے ماشاءاللہ وہ انتہائی اعلیٰ، نور علی نور، بہت ہی بہترین ہے، قابل دید ہے، قابل مشاہدہ ہے، اور قابل تقلید اور قابل نمونہ ہے۔ اگر اس طرح کا اسکول قائم کرنا چاہتا ہے اگر کوئی آدمی خواہش مند ہے تو ایک مرتبہ